محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نئے سال سے یکساں نظام تعلیم لانے کا فیصلہ۔ پہلی تا پنجم تعلیم اردو میڈیم میں دی جائے گی۔ دہم تک متعدد کتب کو تبدیل کرنے کی بھی تیاری۔ پنجاب ٹیچرز یونین کی جانب سے نصاب تبدیل کرنے کی مخالفت۔ حکومت کو تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا مشورہ۔ نواب ٹاؤن میں ڈکیتی واردات۔ کیش نکلوانے کے لیے اے ٹی ایم جانے والے نوجوان سے ماسک پہنے ڈاکو کی چھینا جھپٹی۔ مزاحمت پر گولی مار کر فرار۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ صدر ڈویژن میں فارمیسی کی دکان پر ڈکیتی واردات کی فوٹیج منظر عام پر۔ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو 1.5 لاکھ نقدی، 4 موبائل فونز، 30,000 کی ادویات، 20,000 کی کاسمیٹکس کی اشیاء لے اڑے۔ ملک بھر کے تاجر حکومتی پالیسیز اور پیٹرول بم گرانے پر نالاں۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کا حکومت کے خلاف ہارن بجاؤ، حکمران جگاؤ تحریک چلانے کا اعلان۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تاجر 0 پوائنٹ اسلام آباد پر جمع ہو کر وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے اور چارٹرڈ آف ڈیمانڈ جمع کروائیں گے۔ تحریک کا باقاعدہ اعلان منگل کے روز کیا جائے گا۔ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے عناصر کو حساب دینا پڑے گا۔ قوم ابھی تک ماضی کی بے حساب کرپشن نہیں بھولی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپوزیشن کے رویے پر سخت نکتہ چینی۔ ادھر وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل۔ بولے لوٹ مار ایسوسی ایشن مذاکرے کا شکار ہے۔ ناروال کے رستو اپنی کم فہمی میں رول غزل کو رنگ غلط دے رہے ہیں۔ آمدن سے زائد 700 اور منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت۔ میاں شہباز شریف نے ضمانت میں 3 ہفتے کی توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے کورونا وائرس کے باعث مزید 3 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ شہباز شریف نے حاضری سے استثناء کے لیے متفرق درخواست بھی دائر کی ہے۔ شہر میں چینی کی قیمتوں پر کنٹرول نہ پایا جا سکا۔ ضلع انتظامیہ کی مہنگی چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بے سود۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چینی 70 کے بجائے 80 سے 85 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ نے 17 FIR 47,000 کے جرمانے عائد کیے۔ کس قدر گستاخ ہو گئی رشوت، سرے بازار رسوا کر گئی رشوت۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر پولیس اہلکار کی دھڑلے سے رشوت وصولی۔ موٹر سائیکل سواروں سے سرعام رقم پکڑ کر قانون کی خلاف ورزی پر چھوٹ دے دی۔ خبر پر ریلوے پولیس کا نوٹس، ملوث اہلکار کو معطل کر کے انکوائری کا حکم۔ ہفتے کے روز ایئرپورٹس کارگو شیڈ بند رکھنے کا معاملہ۔ کسٹم حکام کا سیکرٹری ایویشن حسن ناصر جامی کو مراسلہ لکھا، تمام بندرگاہیں، ٹرمینل آپریٹر اور ڈرائی پورٹس ہفتے کے روز کھلی ہوتی ہیں، جبکہ ایئرپورٹس کارگو شیڈ کی بندی سے ریونیو میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ انسداد کورونا مہم کو مسائل بھی درپیش ہیں۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی سمگل شدہ لگژری گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ عملے نے ریکی کر کے مغل پورہ سے 1 کروڑ روپے مالیت کی کار قبضے میں لے لی۔ ضلع انتظامیہ کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں۔ شالامار زون میں 4 غیر قانونی کمرشل تعمیرات میں شمار 5 کو سربہ مہر کر دیا گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ کی ہربنس پورہ اور حجویری ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی قابضین کے خلاف کارروائی۔ مال روڈ پر الحمرہ ہال کے سامنے آنتی سے درخت گر گیا۔ درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ وارڈن نے گورنر ہاؤس کی طرف جانے والے ٹریفک سروس روڈ پر موڑ دی ہے۔ مصدقہ نامشتبہ، کورونا کا ایک بھی مریض نہ ہونے کے باوجود رائل پارک 14 روز سے سیل۔ کاروباری افراد کا ایک بار پھر انتظامیہ سے غلطی تسلیم کرتے ہوئے علاقہ کھولنے کا مطالبہ، جبکہ لاک ڈاؤن کا دوسرے روز بھی بازار بند رہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 50 دکانیں سیل، 118 گاڑیاں بند۔ ٹریفک پولیس نے بغیر ماسک ڈرائیونگ کرنے پر جزوی لاک ڈاؤن کے دوران 72,194 چالان کیے۔ سخت لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، فیکٹریاں، بازار اور دیگر کاروبار کھل گئے۔ حکمران اب بھی شادی ہال کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ شادی ہال ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر میاں الیاس کا مطالبہ، بولے مالکان میں اب تو تنخواہیں دینے اور گھر کے چولہے جلانے کی بھی سکت نہیں رہی، حکومت معاملہ حل کرے۔ کورونا وبا پکوان سینٹرز کو بھی لے ڈوبی۔
قریباً 4 ماہ سے شادی ہالز بند ہونے، شادی بیاہ کی تقریبات پر پابندی، سماجی اور مذہبی اجتماعات کے انعقاد میں احتیاط کے سبب شہر کے باورچی بحران کا شکار۔ گھریلو اخراجات اور دکانوں کے کرایوں کی ادائیگی میں مشکلات، حکومت سے تقریبات کے انعقاد پر سے فوری پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ مریض سامنے آنے پر سیل کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بلند ترین اضافے سے کنزیومر مارکیٹ کو دھچکا، مہنگائی کی نئی لہر، سبزی منڈیوں پر فوری اثرات، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، آلو 10، ٹماٹر اور لہسن 15 روپے کلو مہنگے ہو گئے، ماڈل بازاروں میں ریلیف گزشتہ ہفتے کی نسبت کم ہو گیا۔ دینی اور سیاسی شخصیات کے انتقال پر جامعہ منظور الاسلامیہ میں تعزیتی اجلاس، علماء اکرام کا دینی خدمات پر سید منور حسن اور مفتی نعیم مرحوم کی خدمات پر خراج عقیدت پیش۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی، بولے علماء اکرام نے ہمیشہ ملکی وقار کا پرچم بلند کیا۔ ایم این اے علی پرویز ملک اور نون لیگی رہنما عمران نذیر کا اپنے حلقے کا دورہ، راغب نعیمی کے تایا کے انتقال پر اظہار افسوس، علی پرویز ملک کی ناقص کارکردگی پر حکومت پر گولہ باری، بولے پی ٹی آئی کے ایم این اے منہ چھپائے پھرتے ہیں، ہماری طرح عوام کے درمیان آ کر اور اپنے حلقوں میں نکل کر دکھائیں تو مانیں۔ انجینئرنگ کور این ڈی ایم اے کا سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ملتان روڈ کا دورہ، ہاسپٹل میں سہولیات فراہمی کے احکامات، این ڈی ایم اے ٹیم نے کمشنر سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم کی کاوشوں کو سراہا۔ معروف صنعتکار ظفر محمود مسلم لیگ فنکشنل کے ڈیپٹی سیکرٹری مقرر، مرکزی سیکرٹری جنرل محمد علی ترانی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جبکہ سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد خلیل کو پی ٹی آئی سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کا ایگزیکٹو ممبر مقرر کر دیا گیا۔ مصدقہ نامشتبہ، کورونا کا ایک بھی مریض نہ ہونے کے باوجود رائل پارک 14 روز سے سیل، کاروباری افراد کا ایک بار پھر انتظامیہ سے غلطی تسلیم کرتے ہوئے علاقہ کھولنے کا مطالبہ، جبکہ لاک ڈاؤن کا دوسرے روز بھی بازار بند رہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 50 دکانیں سیل، 118 گاڑیاں بند، ٹریفک پولیس نے بغیر ماسک ڈرائیونگ کرنے پر جزوی لاک ڈاؤن کے دوران 72,194 چالان کیے۔ سخت لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، فیکٹریاں، بازار اور دیگر کاروبار کھل گئے، حکمران اب بھی شادی ہال کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ شادی ہالز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر میاں الیاس کا مطالبہ، بولے مالکان میں اب تو تنخواہیں دینے اور گھر کے چولہے جلانے کی بھی سکت نہیں رہی، حکومت معاملہ حل کرے۔ کورونا وبا پکوان سینٹرز کو بھی لے ڈوبی، قریباً 4 ماہ سے شادی ہالز بند ہونے، شادی بیاہ کی تقریبات پر پابندی، سماجی اور مذہبی اجتماعات کے انعقاد میں احتیاط کے سبب شہر کے باورچی بحران کا شکار۔ گھریلو اخراجات اور دکانوں کے کرایوں کی ادائیگی میں مشکلات، حکومت سے تقریبات کے انعقاد پر سے فوری پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ مریض سامنے آنے پر سیل کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بلند ترین اضافے سے کنزیومر مارکیٹ کو دھچکا، مہنگائی کی نئی لہر، سبزی منڈیوں پر فوری اثرات، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، آلو 10، ٹماٹر اور لہسن 15 روپے کلو مہنگے ہو گئے، ماڈل بازاروں میں ریلیف گزشتہ ہفتے کی نسبت کم ہو گیا۔ دینی اور سیاسی شخصیات کے انتقال پر جامعہ منظور الاسلامیہ میں تعزیتی اجلاس، علماء اکرام کا دینی خدمات پر سید منور حسن اور مفتی نعیم مرحوم کی خدمات پر خراج عقیدت پیش۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی، بولے علماء اکرام نے ہمیشہ ملکی وقار کا پرچم بلند کیا۔ ایم این اے علی پرویز ملک اور نون لیگی رہنما عمران نذیر کا اپنے حلقے کا دورہ، راغب نعیمی کے تایا کے انتقال پر اظہار افسوس، علی پرویز ملک کی ناقص کارکردگی پر حکومت پر گولہ باری، بولے پی ٹی آئی کے ایم این اے منہ چھپائے پھرتے ہیں، ہماری طرح عوام کے درمیان آ کر اور اپنے حلقوں میں نکل کر دکھائیں تو مانیں۔ کلب کرکٹ کو فعال کرنے کے لیے اقدامات، پی سی بی نے ماڈل کلب آئین اور آپریشنل قوانین جاری کر دیے، کلب سکول کرکٹ کے انعقاد میں بھی معاونت کے پابند ہوں گے، کلب کرکٹ کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا، پہلے درجے میں نان پلینگ رائٹس کلب، دوسرے درجے میں پلینگ رائٹس اور تیسرے درجے میں فل ممبر کلبز ہوں گے۔
اور مانسون کے رنگ دھوپ چھاؤں کے سنگ، کہیں برکھا برسے تو کہیں دھرتی ترسے۔ ارمسپورہ، مغل پورہ، صحافی کالونی اور تاج پورہ میں بارش اور تیز ہوائیں، موسم خوشگوار، دیگر علاقوں میں گرمی اور حبس کا راج۔